الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک ایسی صورت بھی موجود ہے جس کے ہر آخر میں را آتی ہے، یعنی وہ آیت ہے جس کے آخر میں صرف را ہو۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اس صورت کی را کا ایک ایسا عمل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ لوگ جو شکایتیں کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں کوئی اثر نہیں کرتا، ہماری مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو پیارے دوستو، ان تمام دوستوں کے لیے یہ عظیم وظیفہ بڑا ہی خاص تحفہ ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں ایک ایسی صورت موجود ہے جو بڑا ہی آسان اور مختصر صورت ہے، اور اس صورت کو ہم کہتے ہیں سورۃ الکوثر۔ کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ سورۃ الکوثر کی آخر میں، ہر آیت کے آخر میں را ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو محترم دوستو، سورۃ الکوثر کی 3 را کا عمل، جو بندہ سورۃ الکوثر کو، اس خاص عمل کو ہمارے بتائے گئے طریقے پر آج سے پڑھنا شروع کرے گا، رب کریم اس کی نصیب کو بدل دیتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا بد نصیب کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، زندگی سے کالی راتوں کو مٹا دیتا ہے۔ پریشانیاں ہو، مصیبتیں ہو، جتنی بھی زیادہ ہو، اس وظیفے کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بس آپ نے آج کے دن جو ہے سورۃ الکوثر کی 3 را کا عمل اس خاص طریقے پر کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے جو کمالات ہوں گے، جو فوائد ہوں گے، وہ پہلی مرتبہ میں آپ کو حیران کر رکھ دے گا۔ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر کی پہلی جو راہ ہے وہ آپ کے لیے دولت، رزق، خزانے، دنیا کی ہر وہ نعمت جو آپ چاہتے ہیں، جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کو بہت سارا مال اور دولت عطا کرے۔ اگر آپ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو دولت کی ضرورت بھی پڑتی ہے، رزق کی ضرورت بھی ہوگی، جو کہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور ہر بندہ صبح سے لے کر شام تک محنت بھی اسی کے لیے کرتا ہے کہ مجھے ڈھیروں سارا مال مل جائے، جس کی برکت سے میں اپنی زندگی گزار سکوں، اپنے لیے اچھے خاصا کاروبار شروع کر سکوں، اپنا ذاتی گھر بنا سکوں، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کے لیے اچھا خاصا گھر بناؤں اور اچھی زندگی گزار سکوں۔ اسی طرح ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وسعت ہو، اضافہ ہو۔ تو پیارے دوستو، سورۃ الکوثر کی پہلی را لے کر آئی ہے آپ کے لیے دولت کے خزانے، جو کہ انشاءاللہ آپ کو مالا مال کر دے گی، جو کہ آپ کے رزق کو، آپ کی مال اور دولت کو بڑھا دے گی۔ اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے جب سورۃ الکوثر کو آپ پڑھو گے تو آپ نے سورۃ الکوثر کی پہلی را، یعنی جب آپ پڑھ لے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو آپ نے یہاں رک کر جو ہے آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، یہ وہ تسبیح ہے جس کی برکت سے رب کریم تمام مخلوق کو روزی عطا کر دیتا ہے، اور اس عمل سے انشاءاللہ رب کریم آپ کو اتنا دولت عطا کرے گا کہ آپ کے پاس سنبھالنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ اسی طرح سورۃ الکوثر کی دوسری راہ جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئی ہے ہر دعا کی قبولیت۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آج سے مایوسی چھوڑ دے اور گلے شکوے ختم کر دے، اور سورۃ الکوثر کی راہ والا جو عمل ہے وہ آج سے شروع کرے۔ انشاءاللہ جو ہے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ وہ قبول ہی قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، اکثر دوست یہی پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے یا کوئی ایسا وظیفہ بتلا دے
جس کے پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول ہو جائے، کیونکہ ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں لیکن آج تک ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو پیارے دوستو، سورۃ الکوثر کی دوسری راہ جو ہے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہے، دعا کی قبولیت۔ آپ جب دوسری آیت مکمل کر لے تو آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، یا سمیع یا مجیب۔ پیارے دوستو، اسی طرح سورۃ الکوثر کی تیسری راہ جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئی ہے ہر نعمت جس سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ روزگار تھا، روزگار ہاتھ سے چلا گیا، کاروبار تھا، کاروبار ختم ہو گیا، شادی کے مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں، اولاد سے محرومی ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کے ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، جتنی بھی ہر نعمتیں ہیں جس سے آپ محروم ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو وہ تمام تر نعمتیں رب کریم عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، جب آپ تیسری راہ پر پہنچ جائے تو آپ نے پڑھنی ہے یا وہاب، اے عطا کرنے والا۔ پیارے دوستو، آپ نے اس طریقے پر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور آپ نے ہر راہ پر جو بھی تسبیح آپ دوستوں کو بتائی ہے، آپ نے اس تسبیح کی 101 مرتبہ ورد کرنی ہے۔ آپ دوبارہ سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک اول و آخر ضرور پڑھنی ہے، اور اس کے درمیان آپ نے صرف 1 مرتبہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ہو، رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد، جب بھی آپ کو دن ہو یا رات ہو موقع ملے، آپ سورۃ الکوثر کی راہ کا یہ عمل صرف اور صرف 10 دن یا 10 رات جو ہے آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر کی جب آپ پہلی راہ پر پہنچے تو آپ نے پڑھنی ہے 101 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ دوسری راہ پر جب آپ پہنچے فصلی لربک وانحر، آپ یہاں رک جائے، اور آپ نے پڑھنی ہے رب کریم کے 2 مبارک نام یا سمیع یا مجیب 101 مرتبہ۔ یا سمیع کا معنی ہے اے سننے والے، اور مجیب یہ جواب دینے والے۔ پیارے دوستو، ان کلمات کے پڑھنے سے 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور اگر آپ اس تسبیح کو معمول بناؤ گے اپنی زندگی کا تو رب کریم آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ پھر آپ جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے رب کریم آپ کے حق میں فیصلے کرے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اسی طرح تیسری راہ پر جو ہے آپ نے رب کریم کا وہ مبارک نام پڑھنا ہے جس کے توفیل رب کریم بندوں کو ہر چیز عطا کر دیتا ہے، اور وہ ہے یا وہاب۔ پیارے دوستو، آپ نے 101 مرتبہ یا وہاب پڑھ کر آخر میں درود پاک پڑھنی ہے، اور آخر میں دعا آپ نے ضرور مانگنی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو کبھی بھی ناکام ہونے نہیں دے گا، آپ کی من کی ہر مراد پوری ہوگی، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ جو کچھ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگو گے، دل ہی دل میں آپ جو ہے لے کر آؤ گے، ذہن میں اس کا تصور کرو گے، رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ بس اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے۔ اور پیارے دوستو، کمنٹ جو ہے آپ نے رب کریم کے ایک مبارک نام کی ضرور کرنی ہے، اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس عمل کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔